ہیلو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم عزیز ملت نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، پہلی خوشی کی بات تو آپ سب کو یہ پہنچاؤں کہ ابھی حضرت قاری جعفر صاحب دامت برکاتہم نے
دو باتیں میرے نے ڈالی ہیں. ایک تو خوشی کی ہے کہ حضرت معتمیم صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب مدد اللہ العالی ان کی تعلیم کل کے لیے طے ہو گئی ہے اور اس کی اطلاع مل گئی ہے. یہ اطلاع آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے مکلف بنایا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے. اور دوسری ایک بات ایسی ارشاد فرما دی انہوں نے کہ جس کا میں متحمل نہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی سے گڑبڑ کر رہا ہے. کبھی کسی جلسے میں مجھ سے کوئی ترنم میں اشعار سنا کبھی سنے گا نہیں سنے گا. ان پہ کون سی وحی ہے کہ مجھے حکم فرما رہے ہیں. اچھا سیٹ پر سیٹ ہے. چلو دیکھو اب اس کی آواز کو چھیڑیو مت آپ بلکہ یہیں بیٹھ جاتے میرے پاس تو زیادہ بہتر تھا. اس کے پاس جاؤ ہی مت. اب اس کا ہاتھ مت لگائیو. ہمارے درمیان ایک ایسی عظیم شخصیت تشریف فرما ہے حضرت مولانا حکیم الدین صاحب مدد اللہ العالی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند. میں بھی حضرت سے عرض کر رہا تھا کہ حضرت آپ کے سامنے حضرت آپ کے ہوتے ہوئے وہ جیسا بے گناہ اور ناکام انسان کیا کہے. حضرت نے حوصلہ افزائی فرمائی اور حوصلہ دے کر مجھے یہاں بیٹھنے کا حکم فرمایا. تو اس حوصلے کی برکت سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا. کوشش کروں گا 11 بجے تک کچھ باتیں عرض کرنے کی. 11 بجے کے بعد ایک بہت بہادر بے باک اور ہم سب کی جانی پریشانی شخصیت ضلع مظفر نگر میں مقررین کے سرتاج نام نہیں بتاؤں گا. جب سامنے آئیں گے خود آپ دیکھ لیں گے کہ میں نے کس کے بارے میں کہا ہوگا. ان کا بیان ہوگا اور اس کے بعد میں ہندوستان کی معروف اور مشہور شخصیت ترنم نثر اور نظم کے ماہر اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کے اوپر محبت کی حکمرانی کرنے والی شخصیت اور میرے بہت قریبی دوست وہ تشریف لائیں گے. سب سے چھوٹا میں ہوں. ترقی من الادنیٰ الی الاعلیٰ. یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں ترقی من الادنیٰ الی الاعلیٰ اور انہوں نے اپنا نظام آج بہت شاندار مرتب کیا ہے. اب دیکھو معتمیم صاحب ہیں یہ ذمہ دار ہیں ہمارے بڑے ہیں کرم فرما ہیں اور بہت سے خوبیوں کے حامل ہیں. اور جو خوبی میں ہر سال آپ کو بتاتا ہوں وہ خوبی ہی ہے کہ جس کی وجہ سے بہت ساری فتوحات چل رہی ہیں. اس آدمی پہ بیٹھ کر کے ہلنے کی عادت ہو سمجھ لو کہ وہ آدمی بھاگوان ہے. گاؤں والوں کی زبان بڑے بھاگوان آدمی ہیں. انہوں نے حکم فرمایا ہے کچھ اشعار ترنم میں پڑھے گئے. تو جب میں اشعار پڑھتا نہیں تو مجھے پتا نہیں کہ میرے یاد بھی نکلیں گے یا نہیں. اگر کہیں بھول جاؤں پہلی بات تو یہ کہ بھول چوک کو معاف کریں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سے شعراء کی طرح سے پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے کہ ایک بات کو دو تین دفعہ کیسے دہرایا جائے کس طرح پڑھا جائے اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے. بھائی میں تو ایک مرتبہ پڑھتا چلا جاؤں گا آپ سنتے چلے جائیں. مضمون جو ہے اشعار کا وہ اصلاحی ہے اور بلکہ حالات حاضرہ کی عکاسی کرنے والا مضمون ہے اور ہمیں جھنجھوڑنے والا مضمون ہے. اشعار جو ہے وہ
بہت ہی قیمتی ہیں. جس شاعر نے بنائے ہیں اس کا نام ہے مختار. اللہ بہتر جانے مختار کون ہے. بھائی لوگ کہتے ہیں مولانا مختار صاحب جو میرٹھ میں ہیں وہ ہیں. بہرحال کوئی بھی ہو تو وہ اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میں بیچ میں واسطہ ہوں. شاعر کوئی اور ہے, اشعار جو پڑھ رہا ہوں وہ میں ہوں. آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو ان کے اندر بہت اچھا مضمون ملے گا. بلکہ اگر میں ان اشعار کو پڑھنے کے بعد پھر تقریر نہ کروں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. مضمون اتنا عالی ہے. سنت نبوی کو سینے سے لگانا ہوگا. توجہ رکھنا بھی فری میں سنا رہا ہوں اس لیے کہ میں تقریر کے لیے آیا. سنت نبوی کو سینے سے لگانا ہوگا. داغ بدعملی کا ہر دل سے مٹانا ہوگا. مرد مسلم تجھے عزت سے اگر جینا ہے, مرد مسلم تجھے عزت سے اگر جینا ہے, دل میں قرآن و حدیثوں کو جمانا ہوگا. تو مجاہد تھا, غازی تھا, تو تھا با اخلاق. تو مجاہد تھا, غازی تھا, تو تھا با اخلاق. زندگی پھر اپنی انہی اخلاق پہ لانا ہوگا. ہر طرف ظلم و ستم سے ہے مسلمان بدحال. ہر طرف ظلم و ستم سے ہے مسلمان بدحال. ان سے بچنا ہے تو آقا کو منانا ہوگا. میرے لیے بھی ناقابل برداشت ہے اس کا مطلب. ایک زمانہ تھا کہ حاکم تھا تو کل عالم پر. ایک زمانہ تھا کہ حاکم تھا تو کل عالم پر. اس زمانے کے اصولوں کو نبھانا ہوگا. نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, شان رسالت حضرت مولانا مفتی مستقیم صاحب. نعرہ تکبیر. در بدر پھرتا ہے کیوں کھو کے تو اب اپنا وقار. در بدر پھرتا ہے کیوں کھو کے تو اب اپنا وقار. جس کی چوکھٹ
خواب غفلت میں پڑا سوتا ہے عالم مختار، خواب غفلت میں پڑا سوتا ہے عالم مختار، کر کے سنت پہ عمل اس کو جگانا ہوگا، سنت نبوی کو سینے سے لگانا ہوگا، داغ بد عملی کا ہر دل سے مٹانا ہوگا۔ ایاک اللہ ایاک بہت دور نہ ماشاء اللہ یہ اشعار سچائی ہے کہ ہمارے حالات کی پوری عکاسی کرتے ہیں۔ اگر عزت چاہتے ہو تو عزت دنیا والوں کے دامن میں نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے وہاں ملے گی کہ جہاں ان لوگوں نے عزت پائی تھی کہ جن لوگوں کو دنیا میں کوئی شمار ہی نہیں کرتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، سیرت کے طالب علم کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کی، اس وقت میں آپ کا کوئی ہم نوا بھی نہیں تھا، اور پورے مکے ہی میں نہیں بلکہ اطراف میں جہاں جہاں اس دعوت کا چرچا ہوا وہاں وہاں آپ کے دشمن کھڑے ہو گئے تھے، تنے تنہا فرد واحد نہیں۔ گھر میں آپ کو سپورٹ ملی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور اس کے بعد چند افراد آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے پیدا ہوئے، اور آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے 13 سال کے عرصے میں 100 افراد بھی ایسے نہیں تھے کہ جنہوں نے آپ کا تعاون کیا، وہ 100 افراد پورے نہیں تھے۔ اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم فرما دیا، اور مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کے بعد اللہ نے فتوحات کا دروازہ کھولا، آپ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھی، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے، کردار سے متاثر ہو کر آپ کی زندگی، آپ کے شب و روز، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا گھریلو اور بیرونی زندگی، یہ سب چیزیں لوگوں کے لیے نمونہ بنی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسلام کو ترقی عطا فرمائی، اور ترقی ایسی ویسی نہیں بلکہ ہمہ جہتی ترقی عطا فرمائی، اور جو بھی کچھ اسلام کو ترقی ملی وہ کسی طاقت کے بل پر نہیں، بلکہ حسن کردار اور حسن اخلاق کی بنیاد پر اسلام کو ترقی حاصل ہوئی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں آج بھی کہ اسلام طاقت کے ذریعے پھیلا ہے، انہیں اسلام کی سچائی کا علم ہی نہیں ہے، وہ فتنے کو جنم دینا چاہتے ہیں، وہ امن کی باتوں کو قائم کرنا نہیں چاہتے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ امن کے دشمن ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے، آپ کے ہاتھ سے کبھی کسی کو قتل ہوتے ہوئے کسی نے نہیں سنا، آپ نے کسی کو ڈرایا دھمکایا نہیں، پھر کوئی بتائے تو صحیح کہ تلوار چلانے والے یا طاقت کا مظاہرہ کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ؟ یہ کردار ہی تھا۔ آج بھی اگر کردار کا سہارا لیا جائے تو سچائی یہ ہے کہ اسلام کو اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے لیے عام فرمایا ہے۔ کردار کا سہارا لے کر پوری دنیا میں اگر اسلام کو لے کے چلا جائے تو دنیا میں آج بھی پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ ہمیں دشمن نظر آتے ہیں، در حقیقت اگر اندر سے دیکھا جائے دشمن نہیں بلکہ وہ در حقیقت ایک مجبوری کا شکار ہے، کیونکہ ان کے سامنے
صحیح معنی میں اسلام کی صحیح تصویر پہنچ نہیں رہی ہے۔ میڈیا نے ٹھیکہ لے لیا ہے دنیا کو گمراہ کرنے کا، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے اپنے ساتھی معاملات، ہمارے اپنے ساتھی لوگوں کے ساتھ برتاؤ، یہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ صرف میڈیا کو کوسنا یا لوگوں کو کوسنا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہوگی، بلکہ جو اعمال ہمارے ہیں، در حقیقت ہمارے اعمال ہیں کہ جو ہمیں دنیا کے اندر اس طرح اشرود بنائے جا رہے ہیں۔ آپ کو میں توجہ دلانے کے لیے اشارتاً ایک بات کہتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، دنیا جانتی ہے قرآن سچا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور مسلمان یقیناً اسے جانتا ہے کہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی کلام نہیں ہے، اس سے اونچا مقام کسی اور کلام کا نہیں ہے، اور اس کے باوجود پھر بھی ایسے جملوں کا استعمال کر دیتا ہے کہ اور دیکھو ہمارا جو تعلق ہے وہ ایمان جو ہمارا قرآن کریم کے اوپر ہے اسی کے ذریعے سے ہمارا تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر ہمارا ایمان قرآن پر نہ ہو تو ہمارا تعلق بھی اللہ کے ساتھ میں کچھ نہیں ہے۔ آپ چند منٹ توجہ کے ساتھ میں اس مضمون کو سنیں۔ اگر ہمارا قرآن کریم پر ایمان ہے، قرآن کی صداقت سچائی ہمارے دل کے اندر اتری ہوئی ہے اور ہم قرآن کو سب سے اوپر مانتے ہیں تو ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور اگر ہمارا قرآن کریم پر اس طرح کا اعتقاد نہ ہو پھر ہمارا اللہ کے ساتھ میں کوئی تعلق نہیں۔ اور اس قرآن کریم کے ماننے کو ہی دھرم کہا جاتا ہے۔ ہمارے لیے دھرم، اسلام دھرم، قرآن کریم کی صداقت سچائی کے اوپر یقین رکھنے کو ہی اسلام دھرم کہا جاتا ہے، ایمان کہا جاتا ہے۔ مذہب اسلام کی اساس قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے سامنے اب کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اصل دین تو اللہ کی نگاہوں میں جس کے اوپر عمل کر کے زندگی گزاری جائے وہ اسلام ہی ہے، اسلام ہی ہے۔ یہ اللہ کا ارشاد قرآن کریم کے اندر ہے۔ اب بہت سارے ایسے ہمارے احباب آئیں گے جو بہت سیکولر ذہن کے ہوں گے یا بہت ہی ملنسار ذہن کے ہوں گے۔ کبھی کبھی میڈیا والے اس طرح مائک لگا دیں گے ان کے سامنے کہ صاحب آپ بتائیے کہ آپ انسانیت پہلے ہے یا دھرم پہلے ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ آپ یہ بتائیے، میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ، ادھر ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جانتے ہو میری عادت کو کہ میں بہت صاف بات کرتا ہوں۔ آپ سے جو یہاں پڑھے لکھے ہیں ان سے، اور جو ہمارے احباب یہ طلبہ ہیں ان سے، اور تمام کے تمام مجمع عام سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مائک لگا دیا، بتائیے انسانیت اصل ہے، انسانیت مقدم ہے، انسانیت پہلے ہے یا دھرم پہلے ہے؟ کیا وجہ ہے آپ ہی کے سامنے آ کر کے وہ اس طرح کا مائک کیوں لگا رہے ہیں؟ معلوم ہوا وہ ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے سامنے لگائیں گے جن کے پاس میں دھرم کا گن اور علم ہے ہی نہیں۔ بے شک بے شک۔ اس کے بعد میں وہ اپنی سپیچ دیتے ہیں، وہ دھرم کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں۔ اس وقت میں انہیں یاد ہونا چاہیے کہ ایک طرف قرآن کریم ہوگا، دوسری طرف سارا جہان ہوگا، سارا جہان ایک طرف، قرآن کریم ایک طرف۔ ہم قرآن کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے کسی دوسری چیز کو ترجیح دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ قرآن ہے تو انسانیت ہے، قرآن ہے دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان، بھائی چارگی، شانتی سب کچھ ہے۔ اور اگر قرآن ہی نہیں ہے تو پھر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک دنیا میں قرآن ہے یہ دنیا ہی باقی ہے، اور اگر دنیا میں قرآن نہیں ہوگا تو دنیا ہی ختم کر دی جائے گی۔ بے شک۔ انسانیت کس نے سکھائی؟ آپ ایمانداری سے بتائیے۔ آپ جا کر کے
انسانیت کا درس کس نے دیا ہے؟ قرآن آپ ذرا ہاتھ اٹھائیے، میں آپ سے ایک مرتبہ یہ جان لوں کہ آپ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ نہیں کہ انسانیت کا سبق کس نے دیا ہے؟ قرآن کریم نے دیا ہے۔ جب قرآن کریم نہیں آیا تھا تو دنیا کی حیثیت اور کیفیت یوں تھی کہ ایک گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے اور 5 لوگوں کا ذہن یہ ہوتا کہ اسے جنگل میں لے جاتے اور زمین میں گڈھا کھود کر کے اسے زندہ دبا دیا کرتے اور یوں کہا کرتے کہ میں نے بیٹی کو زندہ زمین میں دبا دیا، یعنی اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہونے کو عیب سمجھتے تھے۔ جب تک قرآن نہیں آیا تھا تو بیٹیاں نہیں سمجھی جاتی تھی اور ماں کا کوئی مقام نہیں تھا، باپ کا کوئی مقام نہیں تھا، ایک دوسرے پر ظلم، جبر و تشدد، دہشت گردی، آتنک وادی یہ عام تھا اور مردار کو کھایا کرتے تھے، لوٹ مار کرتے، قتل و غارت کرتے۔ کوئی قافلہ اگر نکل کے اپنے گھر سے تجارت کے واسطے جا رہا ہو تو اسے راستے میں لوٹنا اپنے آپ کے لیے کوئی برا نہیں سمجھتے تھے۔ قرآن نہیں آیا تھا تو کیفیت یہ تھی، انسانیت دفن تھی، انسانیت کسی کے پاس نہیں تھی۔ مگر قرآن کریم آیا، اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں اللہ نے جبریل امین کے ذریعے سے قرآن کریم پیش فرمایا اور ابتداءً 5 آیتیں آپ کے اوپر اتاری گئی اور یہ 5 آیتیں جہاں ابتدا ہے جس آیت کی وہ ہے اقرا، پڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے۔ دیکھیے کائنات کا سردار ہے، کائنات کا دلارا ہے، امام الانبیاء ہے اور ایک مرتبہ اللہ نے تمام پیغمبروں کو بیت المقدس میں جمع فرمایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر مکہ مکرمہ سے جبریل امین کے ذریعے سے بیت المقدس پہنچوایا اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان سارے نبیوں کو آپ امامت کرائیے۔ سب نبیوں کا نبی بنا کر اللہ نے آپ کے مرتبے کو کائنات میں اعلیٰ اور بالا فرمایا۔ اور اس واقعے کے اندر ایک خاص بات اور سمجھ میں آ رہی ہے جو ہمیں اس دور میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھو اللہ نے اس امت کے نبی کو، کائنات کے سب سے عظیم تر انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بلا کر بیت المقدس میں تمام نبیوں کا امام بنایا۔ کتنے پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں تشریف لائے، سب کو مقتدی بنایا۔ اپنے اپنے زمانے کے وہ مقتدا تھے، اپنے اپنے زمانے کے رہبر تھے، لیکن آج رب کی مرضی ہے کہ ان رہبروں کو آپ اللہ نے ساری کائنات کے عظیم انسان کا مقتدی بنایا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقتدا یعنی پیشوا، ان کا امام بنایا اور یہاں امامت کرا کے پھر رب نے آسمانوں کی طرف بلایا اور تمام پیغمبروں کو ان کے مقامات کے اوپر لوٹا دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ لوگوں سمجھ لینا کہ جس طرح سے تمام پیغمبر آخر الزمان کے مقتدی بن گئے اور اب ان کی شریعتیں اس شریعت کے تابع کر دی گئی ہیں، اسی طرح سے اس امت کا مقام رہے گا کہ دنیا میں جتنی امتیں کہلانے والی ہیں تمام امتوں کی سربراہی امت محمدیہ کرے گی۔ قیامت تک اس سے اونچا مقام کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ پیغمبر کی امامت امت کی امامت کی دلیل بن رہی ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کا؟ میں خاص طور سے پڑھے لکھے حضرات کو یہ دلیل کے طور پر دینا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیے آج متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ذرا اپنے فرائض منصبی میں کوتاہی کر گئے، کوتاہی کرنے کی وجہ سے آج ہمارا یہ حشر ہو رہا ہے اور یہ بات طے ہے کہ جب کوئی اپنی ذمہ داری سے گرتا ہے تو یقیناً اسے سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ امت در حقیقت مقتدا ہے، مقتدی نہیں ہے۔ اور آج کائنات میں آپ یہ اعلان کریں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں یہ
کتاب لے کے سامنے آئے اور ہم بھی قرآن کو سامنے لے کر کے آتے ہیں. آپ اپنی مذہبی کتاب کے حافظ لے کر کے آئے, ہم بھی اپنے حافظوں کو لے کے آتے ہیں. خدا کی قسم آپ کے مقتدا ہونے کی, آپ کے اعلیٰ ہونے کی یہی بین دلیل ہوگی کہ دنیا میں کوئی اپنی مذہبی کتاب کا حافظ لے کر نہیں آئے گا. چند شلوک رٹے ہوئے ہوں گے, چند باتیں رکھی ہوئی ہوں گی, مگر ہمارے یہاں امت مسلمہ میں اور مذہب اسلام کے ماننے والوں نے, محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں نے, ایک ایک بچہ اور 8-10 سال کے بچے, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں کی شکل میں آپ کو حافظ نظر آئیں گے جنہیں پورا پورا قرآن کریم یاد ہے. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ امت مقتدی ہے, پوری دنیا مقتدی ہے. بے شک. نعرہ تکبیر, بیداری کا ثبوت دے. نعرہ تکبیر. مذہب اسلام, حضرت مفتی مستقیم صاحب, مدرسہ یاسینیہ, سراج العلوم کھڈا. میں آپ کے دلوں سے احساس کمتری کو نکالنا چاہتا ہوں. میں آپ کو تکبر میں بھی مبتلا نہیں کرنا چاہتا, بڑائی اور گھمنڈ میں بھی مبتلا کرنا نہیں چاہتا. البتہ یہ احساس آپ کے دلوں سے نکالنا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس ہیرا ہو, تمہارے پاس سونا ہو, تمہارے پاس چاندی ہو. ہیرا, سونا اور چاندی رکھنے والا اکرام کے سکوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے ایک کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں جس رب نے پیغمبر بھیجے ہیں, جس رب نے دنیا میں آدم علیہ السلام کو بھیجا, جس رب نے دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر زمانے میں رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا اور نبیوں کے ذریعے سے وہ دین کی دعوت کا کام لیتا رہا, اس رب نے اپنی عادت کو بدلا اور اس دین کا کام لینے کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے پیغمبری کو ختم کر دیا. نبی آخر الزمان پر اب رب کی عادت بدل گئی کہ کام تو چلتا رہے گا, دین برابر جاری رہے گا, اللہ کا کلمہ برابر جاری رہے گا, مگر نبیوں کے ذریعے نہیں بلکہ نبیوں کے وارثوں کے ذریعے سے. بے شک. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میں تخت نشین حضرات کو بار بار اس لیے مخاطب بنا رہا ہوں کہ آپ لوگ دنیاوی اعتبار سے بڑے سمجھے جاتے ہیں. آپ کے تعلقات مختلف طرح کے لوگوں سے ہوتے ہیں. آپ کا اٹھنا بیٹھنا سیاسی لوگوں میں بھی ہوتا ہے, سماج کے بڑے لوگوں میں بھی ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کو یہ چند دلائل فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہاں تک بات ہے ان پڑھے لکھے حضرات کی, یہ طلبہ ہیں, ان کا تو مشغلہ ہی یہی ہے, انہیں تو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے پیغمبری کا سلسلہ محمد رسول اللہ پہ ختم فرما دیا اور یہ خیر جو چلی آ رہی تھی پیغمبروں کی, یہ یہاں پر آ کر کے روک دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبروں کو روکنے کے معنی کیا یہ سمجھے جائیں کہ پیغمبروں والا کام بھی روک دیا جائے گا؟ فرمایا نہ نہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہلوا دیا. فرمایا کہہ دو, یعنی دل میں ڈال دیا ایک مضمون رسول اللہ کے, اور مضمون کا تقاضا بنا کہ آپ اپنی زبان اقدس سے اسے امت کے سامنے پیش فرما دے. آپ نے ارشاد فرمایا نطق نبوت گویا ہوتی ہے آمنہ کا رخت جگر, امام الانبیاء کائنات کا دلارا ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں سن لو, ان العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. اللہ کی عادت بدل گئی کہ نبیوں کو روک دیا ہے, مگر نبوت کے کام کو نہیں روکا, اسے جاری رکھنے کے لیے علماء کو منتخب فرما دیا ہے. بے شک. میں بہت قاعدے میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے, مسلمان کہلانے والے, انہیں علماء کی مذاق اڑانے کا مشغلہ ملا ہوا ہے. وہ مولویوں کی مذاق اڑاتے ہیں. خوب اچھی طرح یاد رکھے وہ شخص اور یاد رکھے وہ افراد جو علماء کی توہین کا کام کرتے ہیں, علماء کا مذاق اڑانے کا کام کرتے ہیں, چاہے وہ دنیا کا کتنا ہی بڑا آدمی ہو, کتنا ہی دولت مند ہو, کتنا ہی لوگوں میں بااثر کیوں نہ ہو. یاد رکھیے جو علماء کا مذاق اڑائے گا وہ کھلا دین کا باغی اور دشمن کہلاتا ہے.
पहुंचा रहा हूं। अगर कोई मुसलमान खुदा के लोगों, कोई मुसलमान नंगले के लोगों, कोई मुसलमान याद रखना बाबा वाली के लोगों या ग्राफ बरला और छपार के लोगों, मैं नहीं जानता इस महफिल में कहां कहां के लोग होंगे। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, शायद इन तलबा में मुख्तलिफ सूबों के तर्जमान बैठे हों। मैं इन सबको मुखातब करके कहता हूं, अगर कोई किसी आलिम दीन की, कोई किसी कुरान के हाफिज की, कोई कुरान करीम के आलिम की तौहीन करता है, उसके दिल में उसका एहसास नहीं है, तो याद रखना वो डायरेक्ट कुरान से टकराता है, वो डायरेक्ट रसूलुल्लाह से टकराता है, वो डायरेक्ट अल्लाह के निजाम से टकराता है। इसलिए कि कुरान पढ़कर के आलिम बना है, कुरान पढ़कर के आलिम बना है, नबी की सुन्नतों को पढ़कर के आलिम बना है। और भाई, जिस रब ने नबूवत को रोका और नबी के वारिसों यानी उलमा पे भरोसा किया, कुरान करीम यूं ही था, मुरत्तब नहीं हुआ था। रब्बे सुल जलाल ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को उठा लिया था। आप पर्दा फरमा गए दुनिया से, कुरान करीम को नबी के वारिसों ने जमा किया है। अगर नबी के वारिसों पर तनकीद की जाएगी, कुरान करीम के ऊपर से एतमाद उठाना लाजिम है। कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, लेकिन आपने कुरान करीम को इस तरह 30 पारों की शक्ल में मुरत्तब फरमा करके उम्मत के हवाले नहीं किया था, बल्कि अल्लाह ने आपको उठा लिया। कुरान यूं ही लोगों के पास है, मगर अल्लाह ने भरोसा किया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत के ऊपर कि ये उम्मत ऐसी पुख्ता, ऐसी अमीन, ऐसी अमानतदार उम्मत है कि पूरे दीन की हिफाजत करेगी। एक भी हुक्म को, दीन के एक भी हुक्म को दीन से जुदा नहीं होने देगी। अगर कोई जुदा करने की कोशिश करेगा तो अहले हक की आवाज बुलंद हो जाएगी और उसका विरोध, उसका मुकाबला किया जाएगा। यहाँ तक कि कुरान का एक सबर, एक शेर, एक पेश, दीन और शरीयत का कोई हुक्म बदलने नहीं दिया जाएगा। ये खैर अल्लाह ने इसी उम्मत के अंदर रखी है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बात इरशाद फरमा दी थी कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही जिक्र यानी कुरान करीम को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। उस रब ने जब हिफाजत का वादा किया, उस रब ने जब हिफाजत की जिम्मेदारी ली, उसने जब हिफाजत का दावा किया तो पैगंबरी को खत्म कर दिया और पैगंबरों के वारिसों को आगे बढ़ा दिया। हिफाजत का वादा किया तो रब्बे ज़ुल जलाल ने हिफाजत के लिए हाफिजों को पैदा किया है। और भाई समझ लो, कोई आदमी अगर अपनी ज़बान पर कुरान के हाफिजों और आलिमों के बारे में भद्दा जुमला इस्तेमाल करता है, अच्छी तरह समझ ले, मैं बहुत खुले लफ्जों में ये कह रहा हूं कि
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ علماء جانتے ہیں، طلبہ جانتے ہیں، روایت جناب محمد رسول اللہ سے منقول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء او كما قال علیہ السلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر ساری دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ویلو ہوتی، توجہ ہے، اگر ساری دنیا کہاں سے کہاں تک ہے، ساری دنیا، عرب میں ایک آدمی کے کمانے کو نہیں کہتے، ساری دنیا ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس ہونے والی دولت کو نہیں کہتے، ساری دنیا حکومت اور سلطنت کو نہیں کہتے، کائنات جتنی بھی ہے یہ اللہ نے جتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ ساری کی ساری کائنات اللہ کی نگاہوں میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی اپنے نافرمان دشمن کو اور اپنے احکام کے باغی کو ایک گھونٹ پانی پینے کی اجازت نہ دیتا، کوئی اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی نہیں پی سکتا تھا، لیکن چونکہ ویلو ہی کوئی نہیں ہے اس لیے کوئی اربوں خربوں کا مالک ہو جائے، اوڑی پڑی اور چھوٹی بڑی گاڑیوں کا مالک ہو جائے، وہ پلاٹوں کا مالک ہو جائے، کوٹھیوں اور بلڈنگوں اور بنگلوں کا مالک ہو جائے، وہ حکومت اور سلطنت کا مالک ہو جائے، وہ کائنات میں ہر چیز کا مالک ہو جائے، آخر کار ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ویلو نہیں ہے جس کی اس کا مالک بنے گا۔ بات سمجھ لے اچھی طرح سے، کائنات ساری کی ساری اللہ کی نگاہوں میں ایک مچھر کے پر کے برابر ویلو نہیں رکھتی ہے، چند پیسے آ جانے کے بعد دماغ چوتھے آسمان پر نہیں چڑھ جانا چاہیے۔ اللہ نے بڑی نعمتیں انعامات ہمارے اوپر کیے ہیں اور بڑی نعمت اللہ نے عقل کی ہمیں عطا فرمائی ہے، اپنی عقل کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ آپ سے میں ذرا پوچھ لوں، ایک سوال میں بہت جگہ کرتا ہوں اور یہاں بھی وہی سوال دہراتا ہوں، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا میں بڑائی کا معیار، اونچائی کا معیار، ترقی کا معیار کسی چیز کو سمجھتا ہے، میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، اس معیار کو ظاہر کریں۔ میں پوچھنا چاہوں گا قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، ہمارا اس کے اوپر اعتقاد ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، آپ کا سب کا یہ اعتقاد ہے یا نہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن سے بڑھ کر کے کوئی کتاب ہے؟ اگر قرآن کریم کو ہم نیچے رکھ دیں، اس کے اوپر ہم دوسری کتابوں کو رکھ دیں، چاہے اس کتاب میں انجینئرنگ کا کورس ہو یا ڈاکٹری کا کورس ہو یا وکالت کا کورس ہو، کوئی بھی کورس ہو یا اس میں سائنسی علوم ہو، کوئی بھی صحیح، اگر ہم قرآن کو نیچے رکھ کر ان کے اوپر ان کتابوں کو رکھیں گے، کیا کوئی ایسا آخر انسان ہے جو اسے اچھا سمجھے؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جتنی کتابیں لکھی